بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 205 میں باب حفظ اللسان والغیبت والشتم فصل اول سے حدیث نمبر 4813 سے لے کر 4817 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم، رواہ البخاری۔ وفی روایت لہما یہوی بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان ارشاد مقدس فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس میں حق تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہوتی ہے، تو اگرچہ وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے جو حق تعالیٰ کی ناخوشی اور ناراضی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اگرچہ وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا، یعنی وہ اس بات کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور اس کو زبان سے نکالنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت میں وہ بات نتیجے کے اعتبار سے اتنی ہیبت ناک ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس کے سبب سے دوزخ میں گر جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس کے سبب سے دوزخ میں اتنی دور گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ لا یلقا لہا بالن، یعنی اس شخص نے زبان سے جو بات کہی اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس کو کوئی اہم سمجھتا ہے اور نہ دل و دماغ میں اس کی کوئی پرواہ رکھتا ہے، لیکن اس کے دور رس اثرات پڑتے ہیں اور اس کلمہ کی وجہ سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھی یا بری بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ بات بالکل معمولی سی ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال زبان کی نگرانی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے نیکی کر رہا ہو اور دوسری طرف سے اس کو ضائع کر رہا ہو، اور اس کہاوت کا مصداق بن رہا ہو کہ نیکی کرتے جاؤ اور کنویں میں پھینکتے جاؤ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان ارشاد مقدس فرمایا
کہ کسی مسلمان کو برا کہنا یہ فسق ہے اور مسلمان کو مار ڈالنا یہ کفر ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، یعنی مسلمان کے ساتھ لڑنا یا اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہاں اس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے تو خوارج اور معتزلہ کا مسلک اور مذہب ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اور اس میں تعویل یہ ہے کہ جو شخص مسلمان کے قتل اور قتال کو حلال اور جائز سمجھتا ہے پھر کفر ہے، کیونکہ اس نے حرام کو حلال قرار دیا ہے۔ حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ گویا وہ کفر کی حد پر آ گیا ہے، جس سے اس شخص کے ایمان کا کمال ختم ہو گیا ہے۔ تو کمال ایمان کی نفی ہے، خالصتاً کافر نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کلام تشدید و تغلیظ اور تحدید و توبیخ پر حمل کیا جاتا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا جرم ہے اور کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالنا یہ تو قریب عن الکفر ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدهما متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک کفر پر لوٹ گیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا پھر وہ شخص کافر ہو گیا جس کو اس نے کافر کہا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ فقد باء بها احدهما، یعنی ایک مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کو کہا تم کافر ہو، اب یہ کلمہ کسی ایک پر صادق آئے گا اور ان دونوں میں سے کسی ایک شخص کو ضرور کفر کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو یہ کلمہ اس پر جا لگے گا، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کلمہ لوٹ کر کہنے والے پر آئے گا اور وہ خود کافر بنے گا۔ اس حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر علماء اس حدیث کو سمجھنے میں مشکل ترین احادیث میں شمار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے اہل سنت کے نزدیک آدمی کافر نہیں بنتا، حالانکہ یہاں اس کو کافر کہا گیا ہے۔ علماء اس کی کافی توجیحات پیش کرتے ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ کافر کہنے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمان کو کافر کہنا حلال اور جائز ہے، تو ظاہر ہے کہ جو شخص اسلام کو کفر بتاتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ جس شخص کو کافر کہا گیا ہے یہ اگرچہ بڑا گناہ تھا لیکن اس نے خود اقرار کیا کہ ہاں تم نے مجھے کافر کہا ہے، ٹھیک ہے میں کافر ہوں، تو اس اقرار کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفر کا یہ کلمہ اس پر لوٹ گیا اور یہ کافر ہو گیا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلوب و مقصود کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہ کہے یہ ممنوع ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا، اگر سامنے والا کافر ہے تو ٹھیک، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو اس کہنے والے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ گویا یہ کافر ہو گیا ہے۔ یہ تشدید و تحدید اور تغلیظ و توبیخ پر محمول ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی مسلمان کی طرف کفر یا فسق کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ذر راوی ہیں، وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرمی رجل رجلا بالفسوق ولا يرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک، رواہ البخاری۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، کوئی شخص کسی آدمی کو فاسق نہ کہے اور نہ اس پر کفر کی تہمت لگائے، کیونکہ اگر وہ آدمی فسق یا کفر کا حامل نہیں ہے تو اس کا کہا ہوا اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت ابو ذر ہی راوی ہیں، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس کذالک الا حار علیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا کسی کو خدا کا دشمن کہے اور وہ واقعاتاً ایسا نہ ہو تو اس کا کہا ہوا خود اس پر لوٹ پڑتا ہے، یعنی کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے یا خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی مسلمان شخص کو دشمن خدا نہ کہو، حالانکہ ہم لوگ یہ والے جملے عمومی طور پر استعمال کر لیتے ہیں، تو ہمیں ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اگلا بندہ واقعی حالت کفر میں نہ ہوا یا حالت فسق میں نہ ہوا تو ہمارے بول ہمارے ہی اوپر پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ انسان عبادتیں بھی کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی اور دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور انہیں شعور ہی نہیں ہوتا۔